اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب نبی کوئی نہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمہ کذاب ہو یا چاہے مسلمہ پنجاب ہو، ان کا کفر فرعون سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اب اگر آئین پاکستان کو ایک جج چھوڑ کے اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے تو سب سے پہلے تو یہ جج صاحب اپنے ایمان کی فکر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مسلمہ کذاب تھا، اسود عنسی تھا، یا دور حاضر کے اندر پچھلی صدی میں غلام احمد قادیانی تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نبی ہونا قرآن کی سینکڑوں آیات بتا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب نبی کوئی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد آپ میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ظاہر کے اندر نظر آنے والی انسانیت، ظاہر کے اندر نظر آنے والا جو عالم ہے، اس کے نبی نہیں ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ جیسے اللہ اپنی تعریف فرما رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ایسے ہی عالمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام جہانوں کے جو ہے نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، اور جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی ان کے لیے بھی نبی ہیں، بلکہ سراپا رحمت ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد نبی کوئی نہیں، میں آخری رسول ہوں، اب میرے بعد رسول کوئی نہیں، میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، رسالت محمدیہ مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی اور نئی رسالت نہیں آئے گی، شریعت محمدیہ مکمل ہو چکی ہے، اب شریعت کوئی اور نہیں آئے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور دین وہ ہے جو اسلام ہے، اور اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام ہی قابل قبول مذہب اللہ کے ہاں، اور اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا وہ ختم نبوت پر ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کوئی نہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اس کا بھی قتل واجب ہے، جو اس نبی کا پیروکار بنتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس کا بھی قتل واجب ہے، اس کو بھی قتل کرنا ہے۔ صحابہ کرام کا سب سے پہلا جو ہے اجماع اس پر ہوا، قرآن پاک کی صریح آیات اور احادیث متواترہ اور امت کا اجماع اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کوئی نہیں، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا ہے، اس کا قتل بھی واجب ہے۔ جنگ یمامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ہی مسلمہ کذاب نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور لوگ اس کی میٹھی چپڑی باتوں کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر سب سے پہلی مہم جاری کی، اور اس کے اندر 24,000 مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور قرآن جو لے کر آئے وہ آخری کتاب ہے، حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں بھی نبی ہوں جیسے محمد نبی تھے، وہ جھوٹا ہے، اس کا قتل ہم پر واجب ہے، ہم اس کے خلاف جنگ کے لیے نکلیں گے۔ تو 24,000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا، اور اس کے اندر مقابلے کے لیے یمامہ کے مقام تک پہنچے، اور وہاں پر جنگ یمامہ ہوئی، اور اس کے اندر مقابلے کے اندر 40,000 مسلمہ کذاب سمیت اس کے آئے، اور مسلمانوں کی اور ان مسلمہ کذاب کے لشکر کی آپس میں جنگ ہوئی، جس کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، مسلمہ کذاب مردود بھی ختم ہو گیا، اور 1200 مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں سے 700 قراء تھے،
قاری قرآن تھے 700 صحابہ کرام وہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اسود انسی نے یمن کے اندر دعویٰ کیا نبوت کا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسود انسی کے ایک رشتہ دار فیروز دیلمی فازا فیروز کامیاب ہو گیا. فیروز دیلمی نے اسود انسی کو قتل کر دیا. آقا کریم آخری وقت میں یہ فرما رہے تحقیق کی پتہ چلا تو اسود انسی کو اس کے اپنے ہی رشتہ دار فیروز دیلمی نے قتل کر دیا تھا. ختم نبوت پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو قتل کرنے والا ہے اس کو دعا دے رہے کہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے میرے خلاف نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرا کھڑا ہو گیا اس نے اس کو قتل کر دیا. تو کیا ہوا؟ فرمایا فازا فیروز کامیاب ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبداللہ ابن مسعود نے خط لکھا کوفہ سے کہ امیر المومنین یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمہ کذاب کے دین کے پیروکار ہیں اور اس کی آگے تبلیغ کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے ان کو پکڑ لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اور اس کے اندر فرمایا کہ ان کے اوپر اسلام کو پیش کرو, ان کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیش کرو. جو ان میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سچے دل سے گواہی دے اس کو چھوڑ دو, جو انکار کرتا ہے اس کو قتل کر دو. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا ختم نبوت کے بارے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان فرماتے تو ان میں سے ایک بات بار بار کرتے بین کتفیہ خاتم النبوہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. وہ خاتم النبیین اور اللہ کے نبی آخری نبی ہیں, ان کے بعد نبی کوئی نہیں. سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر کسی کا تذکر آتا کہ فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ان کے جسم کانپ اٹھتا تھا اور فرماتے کہ جیسے اللہ کی الوہیت کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے, اللہ کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں, صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں, اللہ وحدہ لا شریک ہے, ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسالت پہ محمدیہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی کوئی نہیں, مثل کوئی نہیں, مثال کوئی نہیں. اللہ کے نبی آخری نبی. یہ صحابہ کرام کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اجماع تھا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمہ کذاب ہو یا چاہے مسلمہ پنجاب ہو, ان کا کفر فرعون سے بھی بڑا ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا, ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ ہمارے اوپر نااہل چوروں کو ڈکیٹوں کو مسلط کیا. ہمیشہ ان کو حکومت ملتی رہی اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی جائیدادیں بنائیں, اپنی جاگیریں بنائیں, چاہے وہ ملک کے اندر تھی چاہے ملک پاکستان سے باہر تھے. اور ان کو لوگ ملے سیکولر لبرل قسم کے دین بیزار جو ان کو بھی دین بیزاری پر ورگلاتے رہے, اکساتے رہے دین کے خلاف. پھر کبھی علماء کو ٹارگٹ کروا دیا جاتا, پھر کبھی مدارس دینیہ کو نشانہ بنایا جاتا, پھر کبھی کسی خانقاہ کے ذریعے کو بدنام کیا جاتا, پھر انہیں اسلام کے خلاف پروپوگنڈے کیے جاتے. تو ہم نے تو ملک پاکستان بنائی اس لیے تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور 7 ستمبر 1974 کے اندر آئین پاکستان کے اندر یہ بات لکھ دی گئی کہ اب قادیانی جو ہے وہ کافر ہیں. اب جو قادیانیوں کے حق میں سفارشیں کر رہے ہیں, اب جو قادیانیوں کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کے حقوق دیے جائیں, کون سے حقوق ہیں جو قادیانیوں کو نہیں دیے جا رہے؟ ملک پاکستان میں باقیوں کو کون سے حقوق دیے جا رہے ہیں؟ بجلی کا بل دیکھ لو, مہنگائی کی صورتحال دیکھ لو, کون سے لوگوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں؟ تو قادیانیوں کو بھی ایسے ہی حقوق دیے جا رہے ہیں جیسے باقی پاکستان کی عوام کو حقوق دیے جا رہے ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں ویسے ہی قادیانیوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں. آپ کون سے قادیانیوں کے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے؟ آپ یہی کیا حقوق کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسلمان قرار دیا جائے؟ یہی حقوق کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی عبادت گاہوں سے باہر جو ہے تبلیغ کی اجازت دے دی جائے؟ یہی اجازت دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو مہم چلی ہوئی بائیکاٹ کی اس کو ختم کر دیا جائے؟ انہی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ. تو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اللہ کے نبی آخری نبی, انا خاتم النبیین, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. 7 ستمبر 1974 آئین پاکستان کے اندر سنہری الفاظ کے اندر یہ بات لکھ دی گئی کہ قادیانی جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں, ان کو اپنی عبادت گاہوں کے باہر جو ہے بورڈ لگانے کی اجازت نہیں ہے, اور ان کو اپنی عبادت گاہوں سے باہر تبلیغ کی اجازت نہیں ہے, ان کو جو تحریف شدہ قرآن ہے اس کو نشر و اشاعت کی اجازت نہیں ہے. آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے. اب اگر آئین پاکستان کو ایک جج چھوڑ کے اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے کہ قادیانیوں کو جو ہے وہ اپنی عبادت گاہوں سے باہر جو ہے تبلیغ کی بھی اجازت ہے, اور طرح طرح کی شکیں نکال کر ان کے حق میں جو ہے فیصلے سنائے, تو سب سے پہلے تو یہ جج صاحب اپنے ایمان کی فکر کریں, کیونکہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اندر شک کر رہے ہیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر، ختم نبوت پر ہم آنکھیں بند کر کے اندھے ہیں، کسی کے بارے میں شک تو دور کی بات، شک کی گنجائش بھی نہیں رکھ سکتے۔ آپ جو ہے ملک کے حالات کو مزید نہ بگاڑے، اب مزید ایسے فیصلے جاری کر کے ملک کے امن کو خراب کرنا، دینی دیندار جو طبقہ ہے ان کے دلوں کو ایسے فیصلے جاری کر کے ان کے دلوں کو مجروح کرنا، ایمان والوں کو کبھی بھی ٹارگٹ مت کرنا، جن کے سامنے اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جن کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اگر ان کو چھیڑو گے، ان کے ایمان کو جھنجھوڑو گے، پھر یاد رکھنا صحابہ کرام کی جماعت پوری دنیا کے اندر فتح حاصل کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 64,65,000 مربع میل تک اسلام پھیل چکا ہے۔ اب اگر آپ ان ایمان والوں کو جھنجھوڑو گے تو پھر تمہیں کوئی ان ایمان والوں سے بچا نہیں سکے گا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ ایسے فیصلے جاری کیوں کر رہے ہیں، ایسے جو ہے اختلافی فیصلے چھیڑ کیوں رہے ہیں، جس سے امت کے اندر انتشار پھیلے، جس سے امت کا اور ملک پاکستان کا امن خرابیوں کی طرف جائے۔